وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به. السلام علیکم، کیسے میرے تمام بہن بھی؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ باری تعالیٰ کی نعمت و فضل و کرم سے اس کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آج سے میرے ساتھ آپ کے ساتھ ایک ٹاپک شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑے بڑے برانڈس پہ لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے نا، اور وہ فکس پرائس شاپس ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ شاپنگ بیگ کی بھی آپ سے 30 سے 40 روپے چارج کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے اپنی ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بات تو حقیقت اپنی ہی بتانے والا ہوں، لیکن یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ، کافی سارے میرے بہن بھائی بھی اس چیز کے شکار ہیں، جو لوگ بیچارے بول نہیں سکتے، تاکہ ان بیچاروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو وہ اس طرح کہ میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ایک لیڈیز ہیں، گرمیوں کی بات ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کیچر چاہیے۔ کیچر کی جو پرائس تھی وہ ٹوٹل 20 روپے تھی۔ تو میں نے کہا میم یہ 20 روپے کا، تو انہوں نے مجھے آگے سے بڑا حیران کن جواب دیا، کہتی ہیں کہ آپ 10 روپے لگا لیں، پھر کہتی ہیں آپ 15 روپے لگا لیں، اور ساتھ ہی میں نے کہا میم بالکل بہت سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس سے کم باجی میں نہیں دے سکتا۔ تو وہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ رہنے دیں۔ آپ یقین کریں کہ ساتھ ہی ایک کپڑوں کی شاپ تھی، وہ وہاں پر گئیں، وہاں پہ انہوں نے کچھ کپڑے پرچیز کیے۔ مطلب ہے کہ وہ لگ رہا تھا کہ آئیڈیا تن مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ 3 4 یا 5 ہزار کے کپڑے ہوں گے، اور اب وہ واپس آئیں کوئی تھوڑی دیر بعد، اور جی میں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی خوبصورت سی گاڑی میں بیٹھیں اور گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئیں۔ تو میں حیران ہوا کہ یار مجھ جیسا بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اگر کہ اتنا بالکل منیمم سی اماؤنٹ کی چیز کہ جس سے پرچیز کی جائے، 20 روپے کی کیا بات ہے؟ تو مجھ سے وہ 20 روپے کے کیچر انہوں نے 10 سے 15 روپے میں مجھے کہہ رہی، مجھ سے اتنی بحث کر کے چلی گئیں۔ اور آپ یقین کریں کہ میرے جیسا بندہ جو شاپنگ بیگ ہے وہ بھی، جو پلاسٹک بیگ، وہ بھی فری آف کاسٹ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، تاکہ کیونکہ ہاتھ میں اس طرح کی چیز پکڑانا برا لگتا ہے، اور برانڈز والے پیسے بھی چارج کرتے ہیں شاپنگ بیگ کے، اور سب سے بڑی چیز بالکل فکس پرائس شاپ ہوتی ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ بھی نہیں کرتے، اور وہاں پہ لوگ بحث نہیں کرتے۔ وہاں سے وہ جو ہے میری بہن کپڑے بھی لے گئے، ان سے ممکن انہوں نے بحث بھی کی ہوگی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں فکس پرائس ہے۔ تو ہزاروں روپے کی لوگ شاپنگ کرتے ہیں، ہزاروں روپے کی چیزیں پرچیز کرتے ہیں، اور کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتا۔ اور جو مجھ جیسے بہت سارے میرے بہن بھائی ہیں جو اسی چیز کا بہت سارا زیادہ شکار ہے، کئی لوگ بات کر پاتے ہیں، کئی لوگ بات نہیں کر پاتے، ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا۔ خدا را میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ جو مفلوج لوگ ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، آپ جب ان سے چیز پرچیز کرتے ہیں تو خدا را ان کے ساتھ بحث نہ کیا کریں، کیونکہ ان کے لمیٹڈ سے وسائل ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہ 10 20 روپے کی چیز میں سے اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانی ہوتی ہے، ان کے بہت بڑے اثاثے نہیں ہوتے، ان کے بہت بڑے کاروبار نہیں ہوتے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انہوں نے اپنے گھر کا دال دلیا چلانا ہوتا ہے۔ تو میں نہیں کہتا کہ آپ ان کی ہیلپ کریں، آپ ان کی ہیلپ نہ کریں، لیکن کم سے کم جو وہ 20 30 روپے آپ سے اپنی چیز کے مانگ رہے ہیں، کم سے کم انہیں وہ تو پیسے آپ پوری کر دیں۔ جو آپ بڑی بڑی شاپس پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے برانڈس پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ فل آف جو ہے جتنی پہ اماؤنٹ وہ آپ سے مانگتے ہیں، آپ بغیر بحث کیے وہاں پہ اپنا بل پے کر کے آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ڈیزرو بھی کرتے ہیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں تو اپنی بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے وہی ان کے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ ان سے بھی پلیز بحث نہ کیجیے کریں، بالکل ان کا جو ہے خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو فالتو کچھ بھی نہ دیں، لیکن کم سے کم جو بیچارے 20 30 50 میں سے اپنے بچوں کے لیے روٹی کما رہے ہیں، دال دلیے گھر کا چلا رہے ہیں، تو آپ کم سے کم ان کو وہ پیسے پورے دے دیا کریں، تاکہ ان کی بھی دعائیں آپ کو لگیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ وہ ان کی بیچاروں کا کیا گھر کا سرکولیشن ہوگا، کتنے وہ مسئلے مسائل ہوگا، کیونکہ جو ایک انسان سٹال لگا کر بیٹھا ہے، ایک معمولی سا ٹھیا چلا رہا ہے، جس کو آپ کی نظروں میں تو وہ معمولی ٹھیا ہوگا نا، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ اس کے پیچھے بھی اس کے کتنے گھریلو ریزن ہوتے ہیں، کتنی مجبوری ہوتی ہے، کس طرح اس بیچارے نے اس میں سے اپنے گھر کے سارے وسائل کو پورا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ یہ جو اس چیز سے گزارا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت دے. یہ وہی انسان سمجھ سکتے ہیں جو ایسے وقت سے گزرا. اور میری آپ سب بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تر اور دے, اور جن میرے بہن بھائی کے مشکل وقت ہے اللہ تعالیٰ ان مشکل وقت میں ان کے لیے اور آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو غربت کی سٹیج سے نہ گزارے. اللہ باری تعالیٰ امیروں کو اور امیر کرے, اور غریبوں کو بھی اللہ باری تعالیٰ اتنا دے دے کہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے. وہ بھی اپنے 2 وقت کی روزی باعزت کما کر سوئیں, اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر سوئیں. تو میرے کہنے کا صرف یہ مقصد ہے, میرے صرف یہ آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ پلیز خدا را احساس کیا کریں. اگر آپ کسی کا احساس کریں گے تو اللہ آپ کا احساس کرے گا, اور اللہ سے بڑا اجر دینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. آخرت میں اور دنیا میں صرف اللہ ہی ہے جو اجر دینے والا ہے. تو آج کا میرا ٹاپک بس اتنا ہی تھا, اتنی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میری ویڈیو کو جو ہے اگر لائک کیا کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کو خوش و خرم رکھے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. وينشط ذاك السقيم